اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ علم اخلاق کے سلسلے میں ہماری گفتگو کتاب جامع السعادات سے چل رہی تھی اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جب تک انسان اپنے قلب کو رذائل اور پست چیزوں سے پاک نہیں کرتا ہے تب تک وہ فیوزات الہیہ کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے پہلی ذمہ داری کہ جو انسان پہ عائد ہوتی ہے اور اس شخص کے اوپر کہ جو یہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم سے قریب ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے دل کو برائیوں سے صاف اور پاک کرے۔ اور اس کے لیے کل کی گفتگو میں جو ہے وہ 5 مراحل بیان کیے گئے تھے کہ انسان کے سب سے پہلے لازمی اور ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ محرمات سے بچائے، حرام چیزوں سے بچائے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پہ اسے تمام واجبات کو جو ہے وہ انجام دینا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ جہاں اسے مستحبات سے پہلے مکروہات کو ترک کرنا ہے، اور پھر چوتھا مرحلہ آئے گا کہ جہاں پہ وہ مستحبات کو جو ہے وہ انجام دے گا۔ جب ان 4 مراحل سے گزر جائے تو پھر 5واں مرحلہ آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محتملات سے بھی بچائے گا، یعنی وہ مقامات کہ جہاں احتمال ہو کہ اس سے جو ہے پروردگار عالم کی نافرمانی ہو جائے گی، اس مقام سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کے اندر فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق کے حوالے سے ہماری بات ہوگی، اور پھر اس بات کو بھی واضح کیا جائے گا کہ اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق، یہ کس طرح سے جو ہے وہ رکاوٹ بنتے ہیں انسان کو پروردگار عالم سے قریب ہونے کے معاملے میں۔ تو سب سے پہلے گفتگو جو ہے وہ فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق کے بارے میں ہے، صفحہ نمبر 30 کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی فضائل الاخلاق و رذائلہا۔ فضائل اور اس کے مقابلے میں لفظ رذائل۔ فضائل یہ جمع ہے فضیلت کی، اور رذائل جمع ہے رذیلت کی، پستیاں اخلاق کی کیا کیا ہیں اور اچھائی اخلاق کی کیا کیا ہیں۔ فضائل الاخلاق من المنجیات الموصلۃ الی السعادۃ الابدیہ، کہ فضائل اخلاق یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو نجات دینے کا سبب بنتی اور اچھے اخلاق سے متزین کریں، کہ والوصول الی حیات الحقیقیت بدونہما من المحالات، کہ یہ ناممکن چیز ہیں کہ انسان حیات ابدی کو حاصل کر لے جب کہ وہ پست اخلاق سے بچا نہ ہو اور اچھے اخلاق کو اپنایا نہ ہو، تو یہ ناممکنات میں سے ہیں کہ حیات حقیقی کو وہ پا سکے۔ تو فیجب علی کل عاقل ان یجتہد فی اکتساب فضائل الاخلاق التی ہی الاوساط المثبتۃ من صاحب الشریعۃ والاجتناب عن رذائلها التی ہی الاطراف۔ تو واجب ہے ہر عاقل شخص کے اوپر، لازم ہے ہر عاقل شخص کے اوپر، کیا لازم ہے کہ ان یجتہد، کہ وہ کوشش کرے۔ کس بات کی کوشش کرے؟ فی اکتساب فضائل اخلاق، اخلاق کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی۔ اخلاق کی فضیلت وہ بھی فی الاوساط، کہ الذی ہی الاوساط، کہ جو وسط ہیں۔ آگے جب گفتگو بڑھے گی ہماری تو قوہ اربعہ کا تذکرہ ہوگا، وہ 4 قوتیں کہ جو انسان کے اندر موجود ہیں، اور اس کے افراد اور تفرید کی گفتگو بھی آئے گی۔ تو اہم ترین چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ حد وسط تک پہنچنا ہوگا۔ ہر فضیلت کا کمال یہ ہے کہ وہ
मकाम एतदाल पे हो, हद वसत पे हो। इफराद भी नुकसानदेह होती है बाद चीज़ों की, और तफरीद भी जो है वो नुकसानदेह होती है। असल फजीलत ये कि इंसान जो है वो मकाम वसत पे पहुँचे और अतराफ के जो दोनों सिरे बनते हैं उसको जो है तर्क कर दे। कि मन खरज अन ताअत नबील अहकाम मुतवस्सित फिर खल के लम यखरुज इला आलम आखिरत कज़ालिक, कि अगर इंसान ने नुमाइंदे परवदिगार की बातों को न माना और हद वसत को न अपनाया तो नतीजा ये होगा कि वह आलम आखिरत में जाने के काबिल नहीं बन सकेगा और आखिरत की फयूज़ात को हासिल नहीं कर सकेगा। जैसे कुरान मजीद की आयत भी इस हवाले से मौजूद है कि वह मन काना फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरत आमा व अज़ल्लु सबीला, कि जो इस दुनिया में नाबीना होगा वो आखिरत में भी नाबीना होगा और रास्तों को खोए हुए होगा। तो नाबीना से मुराद ये ज़ाहिरी जो है नाबीना होना नहीं है। ऐसा नहीं कि जो ये दुनिया में जो है वो नहीं देख सकता होगा, वो मरने के बाद भी नहीं देख सकेगा, बल्कि मुराद है कि जो इस दुनिया में हिदायत को नहीं पा सका होगा। इसलिए कि जब हक को नहीं पा रहा है तो गोया वो दिल का अंधा है, उसके दिल के अंदर रोशनी नहीं है। तो जिसका दिल इस दुनिया में अंधा होगा आखिरत में भी उसका दिल जो है वो अंधा होगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में जो है ज़िंदगी गुमराही में गुजारे, पस्त अखलाक के साथ गुजारे और आखिरत में जो है वो फयूज़ात को हासिल कर सके। तो ये चीज़ जो है वो नामुमकिनात में से है। सुम्मा मालम तहस्सर तखज़ियतो ज़म तहस्सरी तहज़ियतो, और फिर जब तक के तखज़िया हासिल नहीं होगा तब तक तहज़िया हासिल नहीं होगा। तखज़िया से मत क्या है कि जब तक बुरे आदात और बुरे अखलाक को छोड़ेगा नहीं तब तक तो जो है अच्छाइयों को वो अपना नहीं सकेगा। इसलिए कि गोया उसका कल्ब जो है एक बर्तन के मानिंद है, तो बर्तन में जब तक एक चीज़ भरी हुई हो उसके वो दूसरी चीज़ नहीं डाल सकते जब तक कि पहली चीज़ को निकाली ना जाए। तो जब तक ये बुरे अखलाक वहाँ से निकलेंगे नहीं तब तक अच्छे अखलाक उसकी जगह पे आ नहीं सकेंगे, अच्छे अखलाक जो उसकी जगह ले नहीं सकेंगे। कि ज़म तस्तइद नफ्सु ज़िल फयूज़ातिल क़ुद्सिया, कि जब तक वो अपने क़ल्ब को बुराइयों से पाक नहीं करेगा फयूज़ात क़ुद्सिया को जो है वो हासिल नहीं कर सकेगा। अब चंद मिसालें दे रहे हैं मुसन्निफ़ इसके सिलसिले में कि कमा अन्नर मिरआता मा लम तज़हबिल कुदुरातु अन्हा लम तस्तइद लिइत्सामि सुअर फ़ीहा, कि अगर हम आईने के अंदर अपने आप को देखना चाह रहे हैं तो अगर आईने के ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई है तो जब तक उस मिट्टी को हटाएंगे नहीं अपने आप को उसमें देख नहीं सकेंगे। तो अगर हम सूरत को जाहिर करना चाहते हैं, अपनी सूरत आईने में नजर आए, तो आईने के ऊपर से मिट्टी को गर्द गुबार को हटाना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि फयूज़ात क़ुद्सिया हमारे कल्ब पे मुनकिस हो, उसकी तजल्ली हमारे कल्ब तक पहुँचे, तो कल्ब के ऊपर जो कदूरतें हैं, कल्ब के ऊपर जो गर्द गुबार है उसको हटाना पड़ेगा। उसके बगैर मुमकिन नहीं है कि जो है फयूज़ात क़ुद्सिया वहाँ तक पहुँच सके। वर बदनो मा लम तज़ल अन्हु इल्लतु ज़म ततसव्वरहु हिफ़ाज़तु सिहत। दूसरी मिसाल कि जो अगर हम चाहते हैं कि जिस्म से बीमारी चली जाए तो जब तक दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो बीमारी जाएगी नहीं। इसे परवरदिगार आलम ने कायनात का निज़ाम जो है वो असबाब व इल्लत पे रखा है। इल्लत फराहम करेंगे तो मालूल वजूद में आएगा, सबब पैदा करेंगे तो मुसब्बब वजूद में आएगा। तो अगर दवा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सेहत भी हासिल नहीं होगी। तो अगर कोई चाहता है कि कल्बी सेहत हासिल हो तो उसे फिर वो दवाई भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिससे उसका दिल जो है वो साफ हो। अगर दिल साफ होगा तो फिर उसे कल्बी सेहत हासिल हो सकेगी। दो मिसालें हो गई, तीसरी मिसाल दे रहे मुसन्निफ कहते वसौब मा लम युनक्का अनिल औसाख ज़म यक़बुल लौनन मिन अलवान। कहते अगर हम किसी कपड़े को रंगना चाह रहे हैं, मतलब सफ़ेद कपड़ा है, हम चाह रहे कि इसके ऊपर कोई और रंग चढ़ा दे, तो जब तक उस कपड़े के ऊपर जो मेल कुचेर हैं उसको हटाएंगे नहीं तब तक दूसरा रंग उसके ऊपर
نہیں آ سکتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل کے اوپر فیوزات قدسیہ نازل ہو، دل کے اوپر جو ہے وہ اچھی باتوں کا اثر ظاہر ہو، تو جب تک کہ اس کو برائی سے صاف و پاک نہیں کریں گے تب تک یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو فالمواظبۃ علی الطاعات الظاہرہ لا تنفع ما لم تتطہر نفس من الصفات المذمومۃ، تو جب تک انسان باطن کو پاک نہیں کرتا تب تک ظاہری اطاعت اسے فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے کہ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی افراد ایسے ملیں گے کہ جو بظاہر جو ہے وہ اچھے آدمی ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، مگر جب عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو پھر اپنے قول و قرار کی پابندی نہیں کرتے، زبان کی سے کہی ہوئی باتوں سے وہ پھر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ باطن جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آئی تھی، تو باطن کو پہلے پاک کرنا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہر عبادات کو چھوڑ دیا جائے، ظاہر عبادت تو ہر میں کرنی ہے، مگر ظاہر عبادات کا اثر اور فائدہ اسی صورت میں نمودار ہوگا جب باطن بھی جو ہے وہ پاک ہوگا۔ اب بعض ان گناہوں کی تو اشارہ کر رہے کہ جن کی تفصیلی گفتگو تو اپنے مقام پہ آئے گی، کہ جن قدرات سے انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، جیسے کبر والحسد والریا وطلب الریاست والعلا وارادۃ سوء الاقران والشرکاء وطلب شہرت فی البلاد وفی العباد، کہ اس قسم کے مضمون صفات ہیں کہ جیسے کبر، کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر کہ اپنے علاوہ سب کو جو ہے وہ حقیر سمجھنے لگے، یہ شیطانی صفت ہے کہ شیطان نے اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، اور کبر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پروردگار اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص متکبر ہے، تکبر کرتا ہے، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے نکالا ہوا ہے۔ اسے کبر کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے، شیطان جو ہے اس قابل نہیں رہا کبر کرنے کے بعد کہ بارگاہ پروردگار میں رہے، قرب پروردگار جو پہلے حاصل تھا اس کے لیے وہ ختم ہو گیا، تو وہ تکبر کا نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ وہ قرب پروردگار سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرب پروردگار حاصل ہو تو اسے کبر سے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔ والحسد ہے، اور حسد سے، حسد کیا چیز ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملی تو ہماری خواہش ہو کہ اس سے وہ نعمت چھین جائے، چاہے ہمیں ملے نہ ملے، خواہش یہ ہو کہ اس کو جو ملی وہ نہیں ملنی چاہیے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات تو حاسد لوگ جو ہیں دوسرے سے نعمت چھنوانے کے لیے اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، بیچارے مجھے میری بھی بھلے چھین جائے، اس کو نہ ملے۔ تو اگر یہ خواہش ہو کہ کسی کو ملی ہوئی نعمت چھین جائے تو یہ ایک مذموم صفت ہے، اس کو جب تک قلب سے نہیں نکالا جائے گا تب تک فیوزات قدسیہ جو ہے وہ اس قلب کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی۔ حسد کے لیے تعریفات، مثالیں، وہ ساری چیزیں اپنے مقام پہ، ایک ایک برائی کا تذکرہ جب آئے گا تب وہ یہ بات آئے گی کہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے، اور اگر پیدا ہو گیا تو اس کو ختم کیسے کریں گے۔ حاسد شخص یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی خوش نہیں رہتا، ہمیشہ اندر اندر جلتا رہتا ہے، بظاہر ممکن ہے چہرے پہ مسکراہٹ ہو مگر اندرونی طور پہ وہ جل رہا ہوتا ہے۔ یعنی حسد کا آخرت میں جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا، مگر دنیا میں بیارا یہ نقصان اس کے لیے ہمیشہ جاری رہتا ہے کہ وہ پرسکون جو ہے زندگی نہیں گزار سکتا۔ تیسری چیز ریا، دکھاوے کا شوق، کہ میں کام کروں پتہ تو چلے، پتہ نہیں چلے گا تو فائدہ کیا۔ چاہے انسان کی یہ خواہش ہو کہ میرا ہر عمل یہ لوگوں کو پتہ چلے، نماز پڑھ رہے ہو، ہم نے دیکھا کوئی داخل ہوا مسجد میں، اب تھوڑا خضوع خشوع بڑھ گیا، قرات میں تھوڑی مثلا دقت آنے لگی، کہ اس کو پتہ چلے کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں، یہ خواہش دکھانے کی۔ تو یہ جب تک قلب کے اندر باقی ہے تب تک فیوزات قدسیہ اس کے متوجہ نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص جو ہے وہ اس نے سوچا اچھی سی نماز پڑھوں گا، ایسی نماز پڑھو کہ کوئی دیکھے ہی نہیں مجھے، تو اس نے رات کے اندھیرے میں جو ہے ایک بیابان میں ایک مسجد تھی وہاں چلا گیا کہ آج جو ہے وہ پکی والی قربت عزا نماز پڑھو، خالصتاً صرف خدا کے لیے ہو، بس کسی اور کے لیے نہ ہو۔
اب اس نے نماز شروع کی تو تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ دروازہ کہ کھلا. بیامان کی مسجد تھی، رات کا اندھیرا تھا. اب اس نے سوچا کہ کوئی شخص داخل ہوا، تو اب اس کو پتہ چلے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کل پھر شہر میں جا کے بتائے گا سب کو کہ بھائی فلاں صاحب تو رات کو وہاں جا کے عبادتیں کرتے ہیں. بس یہ خواہش آئی، اور اب جو خضوع خشوع، ظاہر خضوع خشوع بڑھ گیا، دقت کے ساتھ نماز پڑھنے لگا. ایک نماز کی ختم کی، پھر دوسری شروع کر دی، پھر تیسری شروع کی. تک بڑا شخص دیکھے تو صحیح میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں. پھر تھوڑی نمازیں پڑھنے کے بعد اس کو خیال آ گیا پیچھے مڑ کے دیکھو تو صحیح صاحب ہے کون. جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بیامان کی مسجد تھی، تو اس کے اندر وہ دروازہ کھول کے کتا داخل ہو گیا تھا. تو اب یہ نمازیں ہوئی کس کے لیے؟ قربت نظر کتا ہو گئی کہ خدا کی رضا چھوڑ کے اس نے کتے کی رضا کی خاطر جو ہے نماز پڑھ دی. تو بعض خواہشیں قلب کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، مگر ہم دبائے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ جو ظاہر ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے ہم جو ہے وہ کتنا خدا کی خاطر کر رہے ہیں اور کتنا جو ہے وہ لوگوں کی خاطر کر رہے ہیں. اس طرح سے طلب الریاست والعلا، کہ حکومت حاصل ہو جائے، سیٹ مل جائے، میں کسی مقام پہ چیف بن جاؤں، میں رئیس بن جاؤں. یہ جو خواہشات ہیں، یہ جب تک قلب میں موجود ہیں تب تک جو ہے وہ فیوزات قدسیہ حاصل نہیں ہو سکتی. وہ ارادت سوء اقران و شرکا، کہ اپنے قریب والوں، رشتہ داروں سے یا دوسرے ساتھی وغیرہ سے اس کے لیے برا ارادہ رکھنا، بری خواہشیں رکھنا کہ فلاں شخص فلاں فائدے سے محروم ہو جائے، فلاں کو یہ حاصل ہو جائے، نہ ہونے پائے. ہر ایک کو جو ہے گرانے کی کوشش میں لگے رہنا. اس قسم کے جذبات جب تک قلب میں موجود ہوں گے، فیوزات الہیہ متوجہ نہیں ہو سکتی اس قلب کی طرف. جی بذات خود جو ہے ریاست طلبی کو برا سمجھا گیا ہے، چاہے انسان کا ارادہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، مگر کہ کسی مقام پہ اس کے لیے ضروری ہو جائے کسی عہدے کو سنبھالنا، تو پھر اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داری آ جاتی ہے شریعت کی طرف سے، اس کو پورا کریں. مگر ایک وہ ریاست اور وہ سیٹ ہوتی ہے جو معصوم کی طرف سے ملی ہوئی ہو. معصوم نے حکم دیا کہ تم فلاں جگہ پہ جاؤ اور قضاوت کرو، پھر تو اسے قبول کرنا پڑے گا. مگر بذات خود انسان تمنا رکھے تو اس کو برا سمجھا گیا، چاہے اس کا ارادہ اچھا ہی کیوں نہ ہو. پھر بھی ریاست طلبی کو برا سمجھا گیا. اس لیے عام طور پہ کسی مقام پہ پہنچنے کے بعد اس کے اوپر سب سے پہلی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ انصاف قائم کرنا. وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے کہ انسان کسی عہدے کو سنبھالنے کے بعد انصاف کو قائم کر سکے. اگر قائم کر دے گا تو ممکن ہے بہت زیادہ فائدہ ہو، اس کو پروردگار کے مقربین میں شامل ہو جائے، مشکل ہوتا ہے عام طور پہ. اسے جب تک معصوم معین نہ کرے، انسان خود تمنا کرے کہ کسی پوسٹ کو حاصل کر لو، کسی مقام پہ پہنچ جاؤ، یہ اچھا نہیں مانا گیا ہے. معصوم اگر معین کریں گے تو ظاہر بات ہے معصوم کی نگاہ میں ہیں ساری چیزیں، وہ اہل سمجھ کے مثلا معین کریں گے، تو پھر آ رہی نہیں کہ انسان اس عہدے کو جو ہے وہ اپنائے. عام طور پہ جو یہ باتیں بھی کرتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ اس عہدے پہ پہنچ کے اچھے کام کریں گے، اس سے ہم چاہ رہے ہیں، وہ مثلا ظاہری چاہت ہوتی ہے، دکھاوے کی چاہت ہوتی ہے. جب ابو موسیٰ خراسانی نے بنو امیہ کے خلاف عدم بغاوت بلند کیا اور چھٹے امام صاحب کو خط لکھا کہ مولا ہم جو ہے کربلا کا انتقام لینا چاہتے بنو امیہ سے، ہم حکومت قائم کر کے جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے، پھر حکومت آپ کے حوالے کریں گے. ایک تو بنو عباس کی تحریک چل رہی تھی، دوسری طرف یہ خراسان سے یہ بھی اٹھا تھا ابو موسیٰ اشعری. تو امام صاحب نے جو اس کو جواب دیا وہ تو یہ تھا کہ مثلا تو کب سے ہمارا ہمدرد بن گیا، وہ کہہ کے اس کو رد کیا. مگر یہ ظاہر نعرے تھے، جیسے بنو عباس نے نعرہ یہ جگہ کہ ہم حکومت حاصل کر کے بنو امیہ کو ہرا کے پھر جو ہے وہ آل محمد کو دے دیں گے حق، وہ ہوا نہیں ایسا. تو یہ ساری دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں کہ حکومت حاصل کر کے یا سیٹ حاصل کر کے یا ریاست حاصل کر کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے ارادے پہ باقی رہ سکے. اور اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جو ارادے پہ باقی رہ سکے تو معصوم خود ہی کہیں گے اس سے کہ تو تحریک چلا تو آگے بڑھ، تو یہ کام کر. مگر اگر معصوم نہیں کہتے ہیں تو پھر انسان خود کے
अपने अंदर इस किस्म की ख्वाहिशें ना रखें कि जो है रियासत तरबी या मसलन जो है वो किसी मकाम व मंजिल को हासिल करने की ख्वाहिश हो। जी, अबू मूसा खुरासानी, एक दूसरा भी अबू मूसा अशरी हैं, वो मौला कायनात अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। हकम के मसले पे जंग सिफ़ीन के बाद जो हकम का मसला पेश आया था उसमें उसका नाम आता है अमर बिन आस के साथ जो है वो, ये थोड़ा अबू मूसा अशरी थोड़ा बेवकूफ़ जैसा आदमी था, उसके वाक़यात भी दिलचस्प हैं। फिर कभी तो खुद ये मसलन ये इस किस्म के लोग इसी किस्म का एक जो है वो दावा एक शख्स ने और ने भी किया था कि जब मौला से हुकूमत छीन गई और कुछ और लोग काबिज हो गए अल्लाह के रसूल के आँख बंद होने के बाद, तो एक और शख्स ने भी ये कहा था कि मौला कायनात अलैहिस्सलाम के अगर अजी मुझे कहो तो मैं रातों रात जो मदीने को घोड़ों से भर दूँ और तुम्हें हुकूमत दिलवा दूँ। तो उसको मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने उसको यही जुमला कहा था जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अबू मूसा खुरासानी को कहा कि तू कम से हमारा हमदर्द बन गया। उसका नाम भी है, क्लास के बाद जानना चाहे तो जान सकते आप। तो खैर ये मौजू से हटके हो जाएगा। तो तरब शोहरत की ख्वाहिश कि मैं मशहूर हो जाऊँ, फिर बिदा दे वर इबादे कि शहरों में मशहूर हो जाओ, लोगों में मशहूर हो जाओ, तो ये ख्वाहिश खुद जब तक दिल के अंदर है फुयुजात इलाहिया नहीं आ सकती। अगर हम समझे कि मशहूर होने के साथ भी खुदा के करीब हो जाएंगे, देखिए खुद ब खुद मशहूर होना वो अलग चीज़ है। एक है कि मशहूर होने की ख्वाहिश करना, बाकायदा मशहूर करवाने के लिए कोशिशें करना, ये जो है वो कभी चीज़ों में से है। खुद हासिल होने वाली शोहरत वो मसलन जो है वो कभी नहीं है, मगर जहाँ खुद इंसान अपनी पब्लिसिटी करे, अपनी वाह वाह करवाने के लिए, वो बेहद सिफत कभी है। वो अय्यु फ़ायदतिन फ़ी तज़यीन ज़वाहिर मा इहमाल बवातिन, क्या फ़ायदा है अगर ज़ाहिर इंसान का मुतज़य्यन हो जाए और बातिन उसका अच्छा ना हो। तो ज़ाहिर में अगर कुछ खूबसूरत हो भी मगर अगर बातिन पाक व साफ नहीं है तो ऐसे ज़ाहिर का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इसके लिए फिर बाद मिसालें भी दे रहे हैं मुसन्निफ़ कि वो मसरो मैं युआज़िबु अन ताअत ज़ाहिरते व यत्रुकु तफक्कुद क़ल्बिही कब्बिल हश्य ज़ाहिरुहा जुस्सुन व बातिनुहा नत्नुन, कि उस शख्स की मिसाल के जो ज़ाहिर इताअत तो करता है वह बातिन को साफ नहीं करता है, उसकी मिसाल जो है उस बाग के कुएं की मानिंद है कि जिस कुएं के ऊपर के हिस्से को तो कि जहाँ से पानी निकाला जाता है, ये पुराने ज़माने के हिसाब से मिसाल दी है इन्होंने, बाद की मिसाल जो है वो आसान होगी कि जिसके ऊपर के हिस्से को तो रंगा गया है, चुनाव वगैरह किया गया है, मगर अंदर वही कच्ची मिट्टी है। तो ज़ाहिर एतबार से तो खूबसूरत लग रहा है, बातिन में वही कि वही कच्ची मिट्टी है। या दूसरी मिसाल क्या का कबूर मौता ज़ाहिरुहा मुज़य्यनतुन व बातिनुहा ज़ीफ़तुन, के मरने वालों की कब्रें हैं कि ऊपर तो टाइल्स लगी हुई है, अच्छी तरह सजाई हुई है, मगर बातिन में वही जो आम सी कब्रें बनी होती कच्ची और अंदर की जो मिट्टी वो वही का वही है। तो ये उस शख्स की मिसाल है जो अपने ज़ाहिर को तो बहुत आरास्ता करता है, लोग तो बड़ा नमाजी आदमी है, बड़ा परहेज़गार आदमी है, मगर कभी उससे जो है वो 2 रुपये उधार मांग के देखे, कभी जो है उसको मुसीबत के वक्त बुला के देखे, मामलात के मौके पे पता चल जाता है कि वो कैसा आदमी है। इसलिए बाज़ औक़ात ये कहा गया है कि किसी शख्स को पहचान ना हो तो उसके मामलात से पहचानो कि मामलात में कैसा है, वो ज़ेन देन में कैसा है, उसके नमाज और रोज़े को ज़रिया ना बनाओ। या बात कहा गया कि अगर किसी शख्स को पहचानना है तो उसका एक सफ़र कर लो, सफ़र करोगे उसका पता चल जाएगा वो शख्स कैसा है। वैसे तो रोज़ अच्छा नज़र आएगा मगर दौरान सफ़र पता चल जाएगा कि ये आदमी जो है वो कैसा है। ख़ास तौर पे अगर कोई मसलन जो है वो किसी शख्स को अपनी बेटी देना चाह रहे, रिश्ता करना चाह रहे, तो दामाद बनाने से पहले अच्छा है कि उसका एक सफ़र कर दे, तो उसे पता चल जाएगा कि दामाद जो है वो कैसा निकलेगा आगे जाके। तो सफ़र को भी एक ज़रिया करार दिया है किसी आदमी को पहचानने का, इसे लेन देन मामलात में कि वो कैसा है। यह एक तीसरा तरीका भी बताया गया है बाज़ हदीस में कि अगर किसी शख्स को पहचान ना हो तो ये देखो कि वो इंतहाई खुशी के मौके पे कैसा होता है, उसकी क्या कैफियत होती है, या इंतहाई गमी के मौके पे उसकी क्या कैफियत होती है।
नॉर्मल हालत में तो सब अच्छे बने हुए होते हैं, इंतहाई खुशी हो तो फिर शरीयत को एक तरफ छोड़ देते हैं कि घर में शादी हो रही है, अब गाने भी बज रहे हैं, अब गुनाह भी हो रहा है। क्या शादी ब्याह में शरीयत को एक तरफ, वैसे नमाजी, वैसे रोजेदार, वैसे सारे काम कर रहे होंगे। इसी तरह से सख्त मुसीबत के मौके पे, सख्त परेशानी के मौके पे वो शरीयत को एक तरफ छोड़ देते हैं कि यहाँ कौन सी शरीयत को देखा जाएगा, यहाँ कौन सी अल्लाह की बात मानी जाएगी, वहाँ पे फिर वो अपनी मर्जी चला रहे होते हैं। तो तीसरा तरीका ये भी बयान किया गया है कि अगर किसी शख्स को पहचान ना हो तो देखो कि इंतहाई खुशी के मौके पे उसकी क्या कैफियत है, वो इंतहाई गमी के मौके पे क्या कैफियत है, उसको पता चल जाएगा कि आदमी जो है वो कैसा है। तो दूसरी मिसाल क्या दे रहे हैं कि मरने वालों की कब्रें कि ज़ाहिर व मुज़य्यनतुन व बातिनुहा जीफतुन, कि ज़ाहिर तो बड़ा खूबसूरत और आरास्ता है मगर अंदर वही की वही चीज़ है। तीसरी मिसाल औ कबैतिन मज़्ज़मिन वो से अस्सिराज और ज़ाहिर है, कि उस घर के मानिद है कि जिसके अंदर तो अंधेरा है, मैं उस घर के छत के ऊपर एक चिराग लगा दिया, एक चिराग रखा है, इसकी वजह से घर की बाहर की दीवारें वगैरह सब नजर आ रही है, वो रोशन है। कि फस्तताना ज़ाहिर हो वो बातिन हो मज़्ज़म हो, कि ज़ाहिर इसका मुनव्वर हो गया और बातिन वही अंधेरा के अंधेरा है। कि ज़ाहिर एतबार से देखे तो बड़ा पाको पाकीज़ा और नेक आदमी है, मगर दिल जो है इसके अंदर सारी कबाहतें भरी हुई हैं। तीन मिसाल, एक चौथी मिसाल दे रहे मुसन्निफ कि औ का रजुलिन ज़रअ ज़रअन, या उस शख्स से मानी दे कि जिसने ज़राअत काश्त की, फ़नबता व नबता माउ हशीशुन, तो उसने उस ज़राअत में जो चीज़ बोई थी वो तो पैदा हुई, मगर उसके साथ में जो घास भी निकल आया, तो युफ़सिदुहु, और वो घास ऐसा था जो उसकी ज़राअत को फासिद करने वाला था। तो फ़अमरा बेतनकियत ज़रअ अन हशीश बेक़दही, तो उसने हुक्म दिया कि जो है वो उसकी ज़राअत को साफ़ कर दिया जाए उस घास से। वो साफ़ कैसे करे, तो उसको उखेड़ दिए। तो अब घास को ये उखेड़ने गया कि बेक़दही अन असलिही, के जड़ से उसको उखेड़ दिया जाए। तो फ़अख़ज़ा यजुज़ु रासहु व यक्तहु फ़ला यज़ारु यकवी असलहु यंबतु, नतीजा ये निकला कि वो घास तो निकलती निकली, साथ में उसकी ज़राअत भी है वो बेकार हो गई। तो अगर ज़ाहिर अच्छा करने के साथ साथ बातिन अच्छा नहीं किया तो ये बातिन की खराबी उसके ज़ाहिर के अच्छे होने का फ़ायदा नहीं हासिल होने देगी। तो जब तक दोनों चीज़ अच्छी नहीं बनेगी, ज़ाहिर और बातिन, तब तक जो फ़ायदा हासिल नहीं हो सकेगा। कि फ़इन्न अख़लाक़ मज़मूमता फिर क़ल्ब हिया मुग़ारिसुल मआसी, कि बुरे अखलाक जो हैं दिल के अंदर वो ऐसे ही है जैसे हम किसी चीज़ को जो है ज़मीन में बोते हैं, तो ज़मीन में जब डालते तो एक दाना होता है, मगर वो फिर नुमू करके इसके अंदर कई और दाने पैदा हो जाते हैं। तो जब हम गुनाह करते हैं तो गोया ऐसा ही है कि जैसे कल्ब में हमने गुनाह का दाना डाला है, वो एक गुनाह जो है आगे जाके कई गुना इंसान से करवाता है। जैसे कहा जाता है कि इंसान अगर झूठ बोलता है तो उस झूठ को छुपाने के उसको कई झूठ बोलने पड़ते हैं। या इंसान अगर मतलब कहीं गलत निगाह डाल दी तो वो तो एक निगाह थी, मगर उसके तस्वुरात जब बार बार आते रहेंगे तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम जो है वो खड़े होते रहेंगे। तो एक गुनाह वो उसी तरह से जैसे इंसान जो है ज़मीन के अंदर एक दाना डालता है कि जिसके बाद उसके नतीजे में कई दाने निकलते हैं। तो एक गुनाह करके अगर वो फ़ौरन मिटा नहीं देता उसको, हाँ फ़ौरन तौबा कर ले, उसके असर को ख़त्म कर दे तो अलग बात है, मगर गुनाह करने के बाद उसका यूं ही छोड़ देता है तो फिर वही गुनाह सबब बनेगा कि उससे कई और गुनाह जो है वो सरजद हो। तो फमन रम यतहर क़ल्बहु मिन्हा रम ततिम लहु ताअतु ज़ाहिरा, तो अगर इंसान अपने कल्ब को पाक व पाकीज़ा नहीं करता है तो ज़ाहिरी इताअत जो है वो उसे फ़ायदा नहीं देगी। और इसके एक और मिसाल दे रहे कि इस शख्स की मिसाल उसके मानिद है कि जिस शख्स को एक फोड़ा निकला हो, तो फोड़ा निकला तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दो दवाई दी, एक जो है मरहम दिया उस फोड़े के ऊपर लगाने के लिए, वो एक दवाई खाने के लिए दी कि ये मरहम जो है ऊपर की बीमारी को ख़त्म करेगा और दवाई जो खाएगा तो अंदर जहाँ से जड़ से वो चीज़ पैदा हो रही है वहाँ से जो है जरासीम को ख़त्म करेगा।
تو اس نے کہا میں مرہم تو لگاؤں گا, دوائی نہیں کھاؤں گا, تو فائدہ نہیں ہوگا. اسی کے اوپر سے مرہم جو ہے وہ چیز ختم کرتا جائے گا, مگر اندر کی جراثیم واپس اس بیماری کو پیدا کرتا جائے گا. تو اگر کوئی ظاہر میں اچھا ہو جائے اور باطن میں اچھا نہ بنے, تو اس کی مثال اس مریض جیسی ہے کہ او کا مریض بہی جربن, ایسا مریض کہ جس کو مثلا پھوڑا وغیرہ ہے, وقد اومیرا بالتلائے یزید ما علی ظہرہ ویشرب الدوا, اس کو حکم دیا گیا کہ بھائی تو یہ مرہم لگا اس کے ظاہر کے اوپر تاکہ یہ پھوڑا صحیح ہو, اور دوا کو پی. یقضا مادت من باطن نہیں, تاکہ اس کے باطن سے جو مادہ پیدا ہو رہا ہے وہ اندر سے پیدا ہونا ختم ہو. تو فقنا بالتلائے, تو فقط وہ مرہم لگانے پہ اکتفا کرتا ہے, بھائی یہ اوپر کی دوا یوز کروں گا, اندر کی دوائی کو یوز نہیں کرنا ہے. وہ ترکت دوا, وہ دوا کو چھوڑ دیتا ہے. متناولا ما یزید فی المادۃ, وہ والی دوا چھوڑ دیتا ہے کہ جو مادے کو اندر سے ختم کرنے والی تھی. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ مرہم ٹھیک کرے گا, تب تک باطن واپس جو ہے اس ظاہر کو خراب کر دے گا. پھر وہ مرہم لگائے گا, واپس اندر کا مادہ نکل آئے گا اور فائدہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے یہ معاملہ اس کا چلتا رہے گا کہ یتفجر من المادۃ التی فی الباطن, کہ باطن کے اندر وہ مادہ پیدا ہوتا رہے گا. تو ظاہر کو آراستہ کرنے کے بعد اگر باطن کی اصلاح نہ کی گئی تو باطن کی قباحتیں جو ہیں وہ ظاہر کو بھی جو ہے خراب کر دے گا. یہی گناہ کی کثرت, وہ جو ظاہری نمازی تھا وہ نماز بھی چھڑوا دے گا. یہی گناہ کی کثرت جو ہے ظاہر دینداری کو بھی وہ ختم کروا دے گی. اندر سے اگر صحیح ہے تو باہر سے خراب کیوں ہوگا؟ اس کی بیماری جو پیدا ہوتی ہے اس کی جڑ اندر سے ہوتی ہے. اگر جسم اندر سے صحت مند ہے تو باہر کوئی اس کے اثر ظاہر نہیں ہوگا. الٹا تو ہو سکتا ہے کہ ظاہر اچھا ہو باطن برا ہو, مگر یہ نہیں ہوتا کہ مثلا باطن جو ہے وہ اچھا ہو ظاہر برا ہو. ہاں تظاہر ہو سکتا ہے کہ انسان اندر سے اچھا ہو اور باہر میں اپنے آپ کو برا ظاہر کرے, ہاں وہ کسی وجہ سے خاص مصلحت کی وجہ سے کوئی کرے, وہ الگ بات ہے. مگر باطن اچھا ہے تو اس کا ظاہر اچھا ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا باطن جو ہے وہ اچھا ہو اس کا ظاہر برا ہو. برعکس ہو سکتا ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن برا ہو. ثم اذا تخذت ان مساوی الاخلاق وتحظت بمعالیها على ترتیب العلم استعدت لقبول الفیض من رب الارباب, کہ پھر جب وہ اپنے آپ کو برے اخلاق سے بچا لے گا, اور اگر برے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں تو اس کا علاج کر لے گا, تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ اب جو ہے رب الارباب پروردگار عالم کی فیوضات کو وہ وصول کر سکے, قبول کر سکے. اس لیے جیسے ہم نے عرض کیا کہ قلب جو ہے وہ ظرف کے مانند ہے. اگر ظرف کے اندر کوئی چیز پہلے سے موجود ہے تو پھر دوسری چیز نہیں ڈالی جا سکتی جب تک کہ پہلی چیز کو اس سے نکالا نہ جائے. تو اب جب یہ برے اخلاق نکل گئے, ظرف خالی ہو گیا, تو اب فیوضات الہیہ وہاں پہ آ سکے گی. ورم جب کہ شدت قرب بینہما حجاب, تو اب جو ہے قرب پروردگار حاصل کرنے کے لیے اب کوئی حجاب باقی نہیں رہے گا. تو فتلتسم فیہا صور الموجودات علی ما ہی علیہ, تو اب جو موجودات کی صورت اس کے سامنے عیاں ہو جائے گی علی ما ہی, اسی انداز سے کہ جس انداز سے وہ چیز ہے. کہ جب انسان کا قلب طاہر اور پاکیزہ ہو جائے تو اب موجودات کی صورتیں اس کے سامنے جیسی وہ اصل میں ہیں ویسے ظاہر ہونے لگے گی. کہ انسان جو عرفانیات میں اتنا آگے بڑھ جائے, معرفت پروردگار میں اتنا آگے بڑھ جائے, تو پھر وہ دیکھے گا کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا زید حقیقت میں جو ہے قلبی اعتبار سے کتا ہے مثلا, اس کے سامنے بیٹھا ہوا دوسرا شخص مثلا حقیقت میں قلبی اعتبار سے سور ہے مثلا. جیسے کیفیت آئے گی آگے چل کے, اور حقیقی ظاہری شکل و صورت میں انسان ہوگا, اور اسی قلبی صورت حال اس کے سامنے عیاں ہونے لگے گی. موجودات کو وہ جان سکے گا علی ما ہی علیہا, اس انداز سے کہ جس انداز سے وہ اصل میں ہیں, حقیقت میں جس انداز سے ہیں وہ جان سکے گا. علی سبیل کلیت, اور بتا کلی جہت سے, ای بحدودہا و لوازمہا الذاتیت,
جو ان کی حدود اور لوازم ذاتیہ ہے اس کے اعتبار سے، کہ کلی طور پہ وہ جان سکے گا کہ کون سی صفت کا حامل شخص کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ امتناع ہاں، اس کی جو نگاہ ہوگی باطن پہ ہوگی۔ ویسے وہ مثلا پتہ ہے کہ ظاہر طور پہ شکل و صورت میں تو انسان ہے، مگر جب اس کا باطن پاک ہے تو اس کی نگاہ میں یہ قوت آئی کہ اس کے سامنے والے دل کو دیکھ رہا ہے، تو دل کے دیکھ کے بتا دیتا ہے مثلا یہ کیسا شخص ہے۔ حقیقت باطن کو کہا جائے گا، باطن جو ہوگی وہ حقیقت ہوگی، یعنی محشور جو ہوگا قیامت کے دن وہ قلبی اعتبار سے ہوگا۔ قلبی اعتبار سے وہ کافر کافر محشور ہوگا، اور قلبی اعتبار سے مسلمان مسلمان میں ہوگا۔ دنیا میں اصول ظاہر کے اوپر ہے کہ ظاہر میں اگر کلمہ پڑھ رہا ہے تو مسلمان شمار ہوگا، مگر ایک شخص میں کافر، دل میں کافر اور ظاہر میں سے کلمہ پڑھے تو ایسا نہیں کہ قیامت کے دن مسلمان محشور ہو۔ قیامت کے دن جو محشور ہوگا وہ قلبی کیفیت کے اعتبار سے ہوگا۔ تو بہرحال یہ جزیات کے اعتبار سے احاطہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، کا کل اعتبار سے جو ہے ان چیزوں کو وہ درک کر دے گا کہ عدم تناہی ہے، اس کی جزیات تو غیر متناہی ہیں۔ وَإِنْ عَلِمَتْ فِي ضِمْنِ الْكُلِّيَّاتِ لِعَدَمِ خُرُوجِهَا عَنْهَا، اگر یہ جزیات کو وہ کلیات کے ضمن میں جان لے گا۔ اب جزی کسے کہتے کلی کسے کہتے یہ تو ساری تفصیلات ہم منطق میں پڑھ چکے، اگر ان کی وضاحت میں جائیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ تو بہرحال وہ جزیات کو درک نہیں کرے گا، کلیات کو درک کرے گا، مگر واضح سی بات ہے جو کلی کو درک کرے گا تو اس کے ذہن میں کسی نہ کسی حد تک جزی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ وَحِينَئِذٍ يَصِيرُ مَوْجُودًا تَامًّا أَبْدَ وُجُودِ سَرْمَدِيَّ الْبَقَاءِ، اور یہ شخص ایسا ہو جائے گا کہ گویا وہ موجود تام رکھ رہا ہے، کہ اس کا وجود ابدی ہے اور بقا سرمدی ہے۔ فائزن بالرتبۃ العلیٰ، کہ اس کو جو ہے وہ بڑا رتبہ حاصل ہوا ہوگا۔ البتہ کل کی بحث میں آئے گا، یہ نہ سمجھے کہ بس صرف جو ہے وہ اخلاق برے اخلاق کو چھوڑ دیا اور اچھے اخلاق اپنا لیے تو اتنے بڑے ہو جائیں گے۔ ابھی بڑے ہونے کے مراتب ہیں، ایسا نہیں کہ مثلا پہلے دن گناہ مثلا جو ہے وہ گناہ چھوڑے اور ساری چیزیں حاصل ہونے لگے گی۔ اسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ نیا نیا انسان نماز شب شروع کرتا ہے تو نماز شب پڑھ کے دیکھتا ہے کہ ادھر ادھر کہاں ہے ملائکہ میرے ساتھ پڑھنے والے تھے، تو یہ شروع میں یہ ساری کیفیتیں نہیں ہوتی کہ پہلی دوسری نماز شب میں جو ہے وہ اتنی قوت آ جائے مثلا، تو یہ نہ سمجھے کہ فوراً جیسے یہ شروع ہوگی۔ مراحل ہیں، جو عالم کا رتبہ ہے وہ الگ ہے، نبی کا جو رتبہ ہے وہ الگ ہے، رسول کا جو رتبہ ہے الگ ہے، خاتم النبیین کا رتبہ الگ ہے، سب کے مراتب الگ الگ ہیں۔ ہم ان مقام پہ تو کبھی نہیں پہنچ سکتے جو اہل عصمت کے خاص ہیں، تو یہ تصور کبھی ضائع ہی نہیں جائے کہ مثلا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے مضبوط کریں گے تو اس مرتبے کو حاصل کر سکیں گے، مگر ان کے قریب قریب سلمان و ابو ذر، مقداد و عمار، ان بزرگواروں کے مرتبے تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی 2-3 لائن ہیں، یہ ختم کر دیتے ہیں آج۔ اور قابل خلافت الہیت و ریاست معنویت، وہ یہ شخص قابل ہو جائے گا کہ پروردگار کا خلیفہ و نمائندہ بن جائے اور اسے ریاست معنوی حاصل ہو جائے۔ یہ وہ ریاست ہے کہ جس کی انسان تمنا کرے، اور تمنا کرے تو اچھی چیز ہے کہ ریاست معنوی حاصل ہو اسے، ریاست ظاہرہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو فیسر الی الذات الحقیقیہ، کہ اب وہ حقیقی لذتوں کو حاصل کر سکے گا، یعنی معنوی اعتبار سے جو ہے اس کا رتبہ عام لوگوں سے بلند ہو، معنوی اعتبار سے لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہو، معنوی اعتبار سے جو ہے رہنمائی کر سکتا ہو۔ تو یہ ریاست معنویہ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کی فضیلت کی خواہش کرے، کہ جس میں آگے بڑھنے کی خواہش کرے، یہ خواہش نہ کر کے مثلا میں دنیا کا حاکم بن جاؤں، وہ یہ خواہش کرے کہ میں مشتد عالم بن جاؤں، یہ اچھی خواہش ہے، یہ ریاست معنوی ہے۔ اور مشتد عالم کے بعد ضروری نہیں کہ پوری دنیا کی حکومت ہو سکتا ہے ایک علاقے کی حکومت بھی نہ ہو، مگر یہ وہ ریاست ہے کہ جس کی تمنا اچھی چیز ہے۔ والابتہاجات العقلیہ التي ما رأتها عیون العیان، کہ جس کو آنکھ نگاہوں نے دیکھا نہیں ہے ان فیوزات کو حاصل کر سکے گا۔ وَلَمْ تَتَصَوَّرْهَا عَوَالِ الْأَذْهَانِ، اور جو باتیں ذہنوں سے گزری بھی نہیں ہیں وہ فضیلتیں بھی اسے حاصل ہو سکے گی، مگر
لازمی چیز اور ضروری چیز کیا ہے کہ پہلے اپنے دل کو پاک و صاف کرنا پڑے گا. جب تک غلاظت دور نہیں ہوگی تب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی. تو اگلے بحث میں اسی پہ گفتگو ہے کہ اخلاق ذمیمہ کس طرح سے حجاب بنتے ہیں معرفت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں. ایک صلوات پڑھے محمد.